بڑی مہربانی ہوگی. بھائی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں. بھائی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں. بھائی آمانات درخواست ہے. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك لك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في عرض الضلال لك صدقة وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جب تک شور مچتا رہے گا میں خاموش بیٹھا رہوں گا. ایسی جگہ پر بیٹھ کر سیٹیں ہونے کے لیے میری گزارش ہے کہ لوگ خاموشی کا مظاہرہ کریں. خدا کا واسطہ دے کے لگے تاکہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو سکے. میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک حدیث پڑھی ہے. حدیث کا مطلب ہے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ پوری امت کے لیے ان کی ہر بات ہدایت کا راستہ دکھلانے والی ہے اور اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہے. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی رسول اور پیغمبر ہیں. انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے اللہ نے آپ کو وہ علم
فرشتے کے واسطے سے آپ تک پہنچایا ہے۔ آپ خود بے پڑھے لکھے تھے، پھر آپ نے جو کچھ فرمایا، آپ کے فرمان کے اوپر 1400 سال سے ہزاروں ہزار کتابیں لکھی ہوئی ہیں، دنیا پڑھتی ہے، اس کے سامنے ہدایت کے راستے کھلتے ہیں۔ ایک بے پڑھا لکھا آدمی کس طرح یہ باتیں کر سکتا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ اللہ نے جبریل امین کو علم خداوندی اور علم نبوت دے کر بھیجا۔ اس نے آپ کو بتلایا، آپ نے امت کے سامنے اس کو قرآن کی شکل میں اور حدیث کی شکل کے اندر پیش فرمایا ہے۔ پورا دین اسی کے اوپر موقوف ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 23 سال دور نبوت ہے آپ کا۔ جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تب آپ کو نبوت ملی، اور 63 سال کی عمر ہوئی 23 سال میں آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ جتنا دین ہے، شریعت ہے، قرآن ہے، وہ سب اس 23 سال میں اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ کن کو دیا؟ صحابہ کو دیا، اور کوئی نہیں تھا۔ صحابہ کو آپ نے علم نبوت دیا۔ مجھے اللہ یہ فرماتا ہے، مجھے اللہ نے یہ دیا ہے، جبریل امین لے کر آئے ہیں، یہ صحابہ کو دیا۔ سارا دین وہی ہے جو صحابہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کہیں سے کچھ آتا ہے وہ دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، شریعت نہیں ہے۔ سارے دین اور اسلام کا دار و مدار ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جڑتا ہے۔ آپ نے دیا صحابہ کو، صحابہ نے اس کو اپنے سینے میں لے لیا۔ اس کو لے کر اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ محبت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ سب کے سب جہاں مدینہ منورہ میں اللہ کا نبی ہے وہیں مرتے وہیں دفن ہو جاتے، مگر یہ نہیں کیا۔ آپ کی امانت دین اور شریعت اسلام جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو دی تھی، صحابہ اس دین کو اور اس امانت کو لے کر دنیا کے سامنے پہنچانے کے لیے نکل پڑے۔ پہاڑوں میں، جنگلوں میں، اور خدا نے ایسی ان کو قبولیت عطا فرمائی تھی کہ ایک ایک آدمی پر پوری پوری قوم، پورا ملک ایمان لے آیا۔ دین وہی ہے جو اللہ کے نبی نے دیا اور صحابہ نے لیا۔ قرآن وہی ہے جو اللہ کے نبی نے دیا، صحابہ نے لیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز دین نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو علم نبوت ملا تھا وہ یہ ملا تھا کہ آخری نبی حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، لیکن جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی، نبوت کا دعویٰ کرنے والے کذاب اور جھوٹے زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ آپ کے زمانے میں، آپ کی موجودگی میں 2 مدعی نبوت پیدا ہو گئے، اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب۔ جو علم نبوت نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا، اور جو علم آپ نے صحابہ کو دیا تھا، وہ یہ تھا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ اسود عنسی کو آپ کی زندگی میں قتل کر دیا گیا، اور آپ تک اطلاع آپ کے دنیا سے اٹھنے سے 3 دن پہلے آپ کو اطلاع مل گئی۔ مسیلمہ کذاب آپ کے بعد بھی زندہ رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا دور خلافت بس 2 سال اور کچھ مہینے ہیں، ان کی تلوار میان سے باہر نکلی اور اسود عنسی کو ختم کر دیا گیا۔ کیوں؟ جو نبوت کا علم ان کو ملا تھا، وہ یہ تھا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا دیا ہوا علم ہے۔ جو آدمی نبوت کا دعویٰ قیامت تک کرے گا کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ علم ہے۔ ہم جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ مطلب ہوتا ہے، کیا مطلب؟ جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ حق ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ساری امت کہتی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، اس لیے آمنا و صدقنا۔ سارے دین کا مدار اسی کے اوپر ہے۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سلسلہ انبیاء جو حضرت آدم سے شروع ہوا، میں اس سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی۔ ہمارا ایمان ہے، آپ نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ چاہے ہندوستان میں مسلمان بستا ہے یا دنیا کے کسی خطہ ارض میں بستا ہے، مسلمان کا عقیدہ یہی ہے، لا نبی بعدی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا کہ آج کوئی
مرتا ہے یا پہلے مرا ہے اللہ کی نبوت، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یا قیامت تک مرے گا، اس سے قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ من ربک، فرشتے آئیں گے، قبر میں اٹھائیں گے، بیٹھا لیں گے، سوال کریں گے، اس کو ایسا لگے گا جیسے میں سو رہا تھا۔ اور عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، سورج غروب ہوا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتے اٹھائیں گے، وہ یہ سمجھے گا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے۔ اب فرشتے پوچھیں گے اس سے من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ یہ کیا کہے گا؟ کہتا دعونی اصلی، چھوڑو مجھے، میں کوئی بات نہیں کہتا، پہلے میں نماز پڑھ لوں۔ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا آمنا وصدقنا۔ پہلا سوال، بتا تیرا رب کون ہے؟ کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ یہ کس نے کہا؟ کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کتاب کو لائے ہیں قرآن، اس کتاب نے بتایا۔ اور نبی کیا فرماتا ہے؟ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، اللہ ہے۔ وہ پوچھتا ہے من ربک، یہ علم کہاں سے ملا مرنے والے کو کہ میرا رب اللہ ہے؟ رسول اللہ نے دیا ہے۔ دوسری چیز پوچھیں گے وما دینک، بتا تیرا دین کیا تھا؟ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں اپنے سر کو جھکا دینا۔ وہ پوچھتے تیرا دین کیا ہے؟ مرنے والا کہتا ہے میرا دین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں سر جھکا دینا ہے۔ تیسرا سوال، بتا یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سامنے لائی جائے گی۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ مرنے والے کی قبر سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر تک جو زمین کا پردہ ہے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی آرام فرمانے پوچھتے فرشتے یہ کون ہے؟ مومن ہے تو جواب دیتا ہے ھذا محمد بعثہ اللہ الینا، یہ وہی تو محمد ہے جن کو اللہ نے نبی بنا کر ہماری طرف بھیجا تھا۔ 3 سوال پورے ہو گئے، چوتھا سوال ہوتا ہے، فرشتہ پوچھتا ہے تو نے پہچانا کیسے انہیں؟ تو ہندوستان میں پیدا ہوا تھا، یہ تو تیری پیدائش سے 1400 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے، مدینے میں آ کر کے پردے کے پیچھے چلے گئے، تو نے کیسے پہچانا؟ دیکھیے مومن کیا جواب دے گا۔
اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ مومن کہے گا مجھ سے یہ پوچھتے ہو قرأت کتاب اللہ وصدقت بہ، ارے جس کتاب کو لے کے آئے تھے اللہ کی کتاب کو، میں تو دنیا میں اس کتاب کو پڑھا کرتا تھا، میں نے وہ کتاب کو میری آنکھوں نے نہیں دیکھا لیکن میرا دل یہ کہہ رہا ہے وہ نبی جس پر تیرا ایمان تھا وہ یہی نبی ہے۔ سارا دین موقوف ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مومن یہ جواب دیتا ہے تو ایک آواز آتی ہے فرشتوں کو جو پوچھ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ آواز کس کی ہے، لیکن جب آتی ہے تو پتہ چلتا صدق عبدی، میرے بندے نے بالکل سچا جواب دیا۔ اب پتہ چلا کہ یہ آواز بندہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ البسوه من الجنة وافرشوه من الجنة، جنت کا بچھونا لا کر بچھا دو اور جنت کا لباس اس کو پہنا کر کے سلا دو الی یوم القیامہ۔ سارا دین اول سے آخر تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا۔ انہوں نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، سلسلہ نبوت وہ جو کڑی زنجیر چل رہی ہے ختم ہو گئی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ دنیا کے اندر فتنہ و فساد بڑے پھیلے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرنے والے 2 4 10 20 نہیں، ہزاروں ہیں اور قیامت تک ہزاروں ہزار پیدا ہوتے ہیں۔ اپنی باتیں عطا اللہ شاہ بخاری تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے کہ میں پاگل خانے کی سیر کرنے کے لیے گیا، دیکھو ہے کیا پاگلوں کی بات، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑے اچھے لباس میں ایک درخت کے نیچے کھڑا ہے، کہتے میری بات مانو، لوگوں تو میں کہہ رہا ہوں قبول کرو، میں جس چیز کا حکم دیتا ہوں کرو، جس چیز سے روکتا ہوں روکو، نہیں رکو گے تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، خدا کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ میں نے جو آدمی لے کر چل رہا تھا میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ نبوت کا دعویدار ہے، اس لیے دنیا کو پیغام دے رہا ہے۔ پاگل خانے میں نے کہا میں اور تھوڑی دور چلا تو دوسرا آدمی تھوڑی دیر کھڑا، لوگوں مت ماننا اس کی بات، یہ جھوٹا ہے، مکار ہے، جو اس کی بات مانے گا جہنم میں جائے گا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ پاگل ہے، اسے سودا سوارے تو میں کامیاب ہوں۔ یہ اس کی تکلیف کر رہا ہے۔ میرے بھائی نبوت کے سلسلے کا مطلب یہی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرمائے ہماری کھوپڑی میں آئے نہ آئے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ حق ہے، اس لیے کہ آپ سچے نہیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومن کا جب جنازہ اٹھتا ہے اور کاندھے پر لے کے چلتے ہیں تو وہ شور مچاتا ہے، کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے آگے لے کے چلو، آگے لے کے چلو، جلدی لے کے چلو۔ کیوں؟ وہ خدا کی رحمت کو اپنے قبر میں دیکھتا ہے کہ وہ منتظر ہے۔
دنیا کے ڈاکٹروں سے پوچھ لو، سب کہیں گے غلط ہے، یہ مر چکا کچھ نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ نے جو فرمایا وہ آئے کھوپڑی میں نہ آئے، اس سے گمس رہے، تبھی ہم مومن ہیں، تبھی ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا بابا، جبریل کب وحی آئے ہم نے نہیں دیکھا، ہم تو 14 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، ہم اگر اکیلے رہ جائیں گے ہم یہی کہیں گے اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہمارا ایمان ہے، اسی پر قائم رہنا چاہیے۔ 2 دن سے یہاں یہی ہو رہا ہے، سینکڑوں لوگ اور آج آپ آئے کہ حضرات تقریر کریں گے۔ میں تو صبح 9 بجے گھر سے چلا تھا، اب آیا ہوں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے ایک تو یہ بات کہی، دوسرے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ میرے بھائی، آج کے حالات ہیں، ملک کے اندر آفات آئے ہیں، تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ بات کہوں۔ ہمارے ملک کے اندر اپرستی کا ناچ چل رہا ہے، مسلمان کے ساتھ نفرت کا بیج نہیں بویا گیا، جب بویا گیا تھا تب بویا گیا تھا۔ اب تو نفرت کے بڑے بڑے درخت کھڑے ہو رہے ہیں، جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کہتا ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ پیار و محبت یہ اللہ کے نبی کا دیا ہوا دین ہے جو ہم کو دیا گیا ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اپنے اس ملک میں ہر ایک شخص کے ساتھ چاہے اس کا کچھ بھی مذہب ہو، محبت اور پیار کے ساتھ زندگی گزارو، وہ ہماری بات نہیں ہوتی، وہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی بات ہے، وہ علم ہے جو اللہ نے جبریل امین کے واسطے سے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ آپ نے وہ علم ہمیں دیا، وہ پیار و محبت ہے، چاہے کوئی ہو، اس کا مذہب کچھ بھی ہو۔ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم اگر انسان کے ساتھ حسن اخلاق، پیار اور محبت کا سلوک کریں گے تو اللہ اس سے خوش ہوگا، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ آپ نے فرمایا ہے، میں وہ حدیث آپ کو ایک ایک لفظ سنانا چاہتا ہوں، ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرماتے ہیں تبسم کا فی وجہ کا تبسم کا فی وجہ اخی کا صدق۔ فرماتے ہیں اپنے بھائی کے سامنے ملنا اور تبسم اور خوشی کے
ساتھ ملنا، ہنس کر ملنا۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ صدقہ کسی کو روٹی دے دینا، پیسے دے دینا، نہیں، فرماتے ہیں ایک کوڑی کیا نیا پیسہ بھی ختم نہیں ہوا، آئے دوسرا آدمی تو اس سے ہنس کر ملو۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ صدقے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو غصہ اللہ کو آتا ہے، اس غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز صدقہ ہے، معاف کرنے والی چیز صدقہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پیسے خرچ کرنا ہی صدقہ ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے نہیں، پیسے میں تو کچھ خرچ ہوتا ہے، ایک کوڑی میں خرچ نہیں ہو رہا۔ تمہارا اپنے بھائی کے سامنے ہنسنا، ہنس کر ملنا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر دیکھو بھائی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ بھائی جو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ بھائی ہے، اور بڑھئے ہر وہ شخص جو مسلمان ہے اور اسی دین کو مانتا ہے جس کو تم مانتے ہو، وہ بھی بھائی ہے۔ یہ اخوت مذہبی ہے۔ ایک اور چیز ہے، آدم اور حوا کی اولاد سب ایک دوسرے کی بھائی ہے۔ یہاں نہیں بتایا کہ بھائی کی مراد کیا ہے، فرماتے ہیں ہر بھائی۔ اس سے جب ملو چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو، وہ ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہے، تم بھی اور وہ بھی۔ اگر تم اس کے ساتھ ملو گے، پیار اور محبت کے ساتھ ملو گے، تو یہ صدقہ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ خوش ہوگا اور تیرے گناہوں کو معاف کرے گا، تیری دنیا کو آباد کرے گا، تیری آخرت کو آباد کرے گا، تجھے جنت میں پہنچائے گا۔ کیوں؟ انہیں ایسا کام کیا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور چلیے آگے، فرماتے ہیں امرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقہ۔ اچھی چیز کا آدمی کو حکم دینا، بری چیز سے آدمی کو روکنا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہاں کوئی بھائی برا نہیں، چاہے کوئی آدمی ہو۔ یہ دین ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ ہر آدمی شرابی ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، جوا کھیلتا ہے، سٹا لگاتا ہے، گالی دیتا ہے، اگر تو اس سے یہ کہتا ہے کہ بابا تم دے رہے ہو، بیٹا بری بات ہے، مت دو گالی، فرماتے ہیں صدقہ۔ کیا مطلب؟ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے جو تیرے گناہوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ اللہ تجھے اپنی رحمت سے نوازے گا، تیرے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ حالانکہ ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا ہے، اپنی اولاد کو، بیوی کو، رشتہ داروں کو، اپنوں کو، پرائیوں کو، مسلمان کو، غیر مسلم کو
اچھی بات کہو پیار محبت سے، بری بات سے روکو۔ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صدقہ اللہ کی رضا کو لانے والا اور عذاب کو دور کرنے والا، معاف کرنے والی چیز ہے۔ اور چلیے فرماتے ہیں ارشاد الرجل فی ارض الضلال صدقہ، کسی آدمی کو راستہ نہیں مل رہا ہے، اسٹیشن کا راستہ، بس اسٹینڈ کا راستہ، کسی کے گھر کا راستہ، اگر تم اس کو راستہ بتا دیتے ہو ایسے چلے جاؤ پہنچ جاؤ گے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ بھی صدقہ ہے۔ کیا مطلب؟ تیرے گناہوں کی مغفرت ہوگی، اللہ تجھ سے راضی ہوگا، تیری دنیا کو بھی آباد کرے گا، تیری آخرت کو بھی۔ کچھ نہیں فرمایا اپنا بھائی ہے کہ پرایا ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، کون ہے، نہیں، وہ محتاج ہے، راستہ نہیں جانتا، تو اس کو اگر راستہ بتاتا ہے چاہے وہ کوئی بھی، یہ صدقہ ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اس کے غصے کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ ایک بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سب اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، راستے میں چلتے ہو پتھر پڑا ہوا ہے، تمہیں نظر آ گیا، کسی کو ٹھوکر بھی لگ سکتی ہے، لوہا پڑا ہوا ہے، کسی کو چوٹ سکتا ہے، ہڈی پڑی ہوئی ہے، زخمی کر سکتی ہے، اگر تم اٹھا کر کے ایک طرف کر دو گے تاکہ یہ کانٹا کسی کو نہ چبھے، سڑک کے اوپر سے صبح سے شام تک ایک مسلمانی کوڑے کرتا ہے، سینکڑوں اور ہزاروں مسلمان ہندو سکھ عیسائی سب چلتے ہیں، کسی کو ٹوکر نہ لگے۔ فرماتے ہیں اگر تو نے ایک طرف کر دیا، ہٹا دیا، لکا صدقہ، یہ بھی تیرے لیے صدقہ، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تیرے گناہوں کی مغفرت ہو جائے، کوئی مسلمان اور غیر مسلم کے ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں بصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، اگر کسی کو آنکھ سے نظر نہیں آتا، اندھا ہے، جا رہا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ بولے میاں گھر جا رہا ہوں، کسی دوسرے کے گھر جا رہا ہوں، بازار جا رہا ہوں، اگر ہاتھ پکڑ کر کے تو 40 50 60 قدم چلا دے گا، وہاں تک پہنچا دے گا، فرماتے ہیں یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں بتایا کہ اگر 40 قدم چلا دے گا اندھے کو ہاتھ پکڑ کر، تیرے سارے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں افراغ کا من دلوک فی دلو اخیک لک صدقہ، تو کنویں سے پانی نکال رہا ہے، میرے پیچھے دوسرا کھڑا ہوا ہے، پانی نکال کر اپنا برتن بھرنے سے پہلے اگر تو دوسرے کا برتن بھر دیتا ہے، فرماتے ہیں صدقہ، یہ بھی صدقہ۔ اتنی چیزیں بتائیں بڑی آسان، جس میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا،
اور یہ سب چیزیں صدقہ ہیں. کیا مطلب ہے؟ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. تیرے گناہوں کے اوپر جو اللہ کا غضب ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. پھر دیکھو یہ 6 چیزیں بتائی ہیں، ان پر انحصار نہیں ہے. جو بھی مدد کسی دوسرے کی کرو، 5 پیسے دو گے، اس کی پریشانی کو دور کر دو گے، بیمار ہے اس کا علاج کرا دو گے، سر میں درد ہے ایک گولی خرید کر کے دے دو گے، بخار ہو رہا ہے بازار سے گولی خرید کر دے دو. ہر انسان کے ساتھ مدد کرنا میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا. یہ دین ہے، اسلام ہے، صدقہ ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کو کھولنے والا ہے. آج فرقہ پرست طاقتیں کہتی ہیں کہ اسلام جنگ اور قتال کا مذہب ہے. میں کہتا ہوں کوئی مائی کا لال ہے اپنے مذہب کی بنیاد جس کے اوپر ہے اتنی پاکیزہ تصویر کو پیش کر کے دکھلائے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول کی تعلیم ہے، ترمذی کی حدیث ہے. جس کو شک ہو جا کر کے ترمذی کی حدیث کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. ہمارا ملک جس گردش کے اندر چل رہا ہے، حکومت سے لے کر عام لوگ ملک کے اندر جس نفرت کی سیاست کو چلا رہے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ پیار و محبت کی جڑیں مضبوط کرنے کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو سمجھنا چاہیے، اپنی زندگی کو ایسا ہی بنانا چاہیے. اگر آپ بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محمد علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والے ہیں. یہ محبت نہیں ہے کہ آپ بازار میں لگا کر کے یہاں لکھ کر کے آئی لو محمد تو آپ کی محبت نہیں. یہ محبت نہیں ہے. نصیحت محمد کی ہے علیہ السلام، نہ صورت حضرت محمد کی ہے. جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. جس کسی کو حضرت محمد علیہ السلام سے محبت ہے وہ آپ کی سیرت اپنی زندگی میں اتارے، آپ کی مبارک صورت اپنی صورت میں. یہ ہے محبت، وہ محبت نہیں ہے. میرے بھائی، ہر مسلمان کو ہر دوسرے انسان کے ساتھ چاہے اس کا دھرم کچھ بھی ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، بڑا ہو بچہ ہو، وہ معاملہ کرنا چاہیے جو معاملہ اس کو خوش کرنے والا، جس سے اس کا احترام ثابت ہو. آپ کے سامنے کوئی آئے، مسلمان ہو تک، غیر مسلم ہو تک، آپ اس سے ہنس کر ملیں، اس سے حال پوچھیں. اگر وہ پریشان حال ہے اس کی مدد کریں. آپ جو بھی مدد کا کچھ نہیں کر سکتے، میٹھے 2 بول ہی بول دیجیے. میں کہتا ہوں جو لوگ نفرت کا بازار آگ لگائے ہوئے ہیں، گرم کیے ہوئے ہیں، ان کا جواب ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، آپ کے ہاتھ میں طاقت نہیں. مگر آپ اپنے کردار اور اپنی زندگی سے اس کو پیش کرتے ہیں. اپنے دین کو زندہ اور مضبوط کر کے دکھا سکتے ہیں. آپ کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے. اس ملک میں، ہندوستان میں، آج کے ماحول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات بڑی بڑی طاقت رکھنے والے لوگوں کے مقابلے میں آپ کا یہ کردار اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کرنے والا اور ان کے پہاڑ جو نفرت کے کھڑے کر رہے ہیں ان کو ریزہ ریزہ کرنے والی چیز ہے.
زندہ رہنا چاہیے۔ آپ شہر میں ہیں تب، گاؤں میں ہیں تب، اپنے باغ میں ہیں تب، اپنے کھیت میں ہیں تب، جہاں ہیں اللہ کے نبی کے بتائی ہوئے اس تعلیم کے اوپر ہر آدمی کے ساتھ وہ کردار پیش کیجیے جس سے اسلام زندہ ہو اور وہ تصویر سامنے آئے جو تصویر اسلام کی نبی کریم علیہ السلام نے پیش کی ہے۔ میرے بھائی، میں نے یہ بات کہی اور اس لیے کہی ہے، میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ ملک آج بہت محتاج ہے، مسلمان کے کردار کو دنیا دیکھ رہی ہے، جگہ جگہ بلڈوزر چل رہے ہیں، مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، اذانوں کی آواز کو کم کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، اس تمام طاقت اور خراب طاقت کا مظاہرہ آپ اگر مقابلہ کر سکتے ہیں تو قرآن اور حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی سے کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ آج آپ کا ملک محتاج ہے اس کا کہ آپ اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کر سکیں، آپ بتا سکیں کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، اللہ کی تعلیم کیا ہے، اللہ کے سچے رسول کی تعلیم کیا ہے۔ یہ آپ کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے خیر کا باعث ہے۔ جمعیت علماء کا یہی کردار ہے۔ ہم نے سیلاب آیا کلکتے میں، بڑی تباہی آئی، اس کو 8-10 سال ہو گئے۔ ہم نے وہاں جن کے مکانات تباہ ہو گئے تھے ان کے لیے کھانے گئے، ہمارے ایک ایک وقت کے دسترخوان پر 2700 آدمی صبح کو، 2700 آدمی شام کو، ہندو مسلمان کی کوئی پہن نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد سیلاب آیا کیرلا کے اندر، وہاں مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، عیسائی بھی ہے، مکانات تباہ ہو گئے۔ جمعیت علماء ہند نے جو کر سکتے تھے سینکڑوں مکانوں کی مرمت کرائی، مکانات بنوائے، تو اس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ ہم نے عوام کے سامنے کھڑے ہو کر کے چابی دی اور ہندوؤں نے آ کر کے ہم سے چابی دی۔ ابھی پنجاب میں بہت بڑا سیلاب آ گیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ مسلمان کم، سکھ اور ہندو زیادہ تھے۔ اللہ اس امت کو صلاح و فلاح سے نوازے، مسلمانوں نے دل کھول کر کے رکھ دیا۔ جمعیت علماء کی ایک آواز پر ہزاروں ٹرک مال بھیج دیا اور اس طرح بھیجا کہ دنیا دنگ رہ گئی کہ کیا معاملہ، اور کروڑوں روپیہ ہمارے پاس آیا اور ہم دے رہے ہیں اس کو ایسے لوگوں کو، چاہے وہ ہندو ہیں چاہے مسلمان، جن کا مکان ختم ہو گیا اور زمین بھی ان کی اپنی نہیں تھی، جن کی زمین ہے گورنمنٹ ان کو دے رہی ہے، انہوں نے وعدہ کر لیا۔ جن لوگوں کا کوئی سہارا نہیں ہے، جمعیت علماء ہند ان کے لیے سہارا۔ میرے بھائی، یہ مسلمان کا کردار ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اسی لیے کہ آپ اپنے اندر اسلام کی ان تعلیمات کو اپنی زندگی کو رچائیں، دنیا کے سامنے پیش کیجیے۔ جس نفرت کو ارباب اقتدار پیش کر رہے ہیں، اس آگ کو نفرت کی بجھانا آپ کے اس مذہبی کردار ہی سے ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ملک اپنی پرانی تاریخ کو دوہرا سکتا ہے، جس میں ساری دنیا کے اندر ہندو اور مسلمان بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں۔
میں ابھی دیکھ رہا تھا کتاب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر مقدمہ چلا کراچی کے اوپر، حضرت نے بغیر کسی وکیل کے خود جوابات دیے اور یہ کہا کہ انگریز کی حکومت سب سے زیادہ مسلمان کے مذہب کے نقصان دہ، اگر آپ نہیں چھوڑیں گے اور مذہب کو ہمارے نشانہ بنائیں گے تو سب سے پہلے جان دینے والا حسین احمد ہوگا۔ تو جو افسر تھا اس نے کہا کہ جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا یہ میری اٹیچی ہے، میرا کفن اس کے اندر رکھا ہے، مجھے انگریز گورنمنٹ سے کفن بھی منظور نہیں۔ کہو تو دیکھ رہا ہوں، ان کو سزا دی گئی اور گجرات کیجیے، کہاں کراچی کہاں گجرات، سابرمتی جیل بھیجا گیا۔ میں آپ کو ہندو مسلم محبت کی بات سناتا ہوں، وہاں جیل میں اور بھی مسلمان کے اذان دینے کی بات آئی، گورنمنٹ نے منع کیا کہ اذان زور سے نہیں دی جائے گی، دھرنے پر بیٹھ گئے ہندو مسلمان، 10 آدمی دھرنے پر بیٹھے، 7 مسلمان 3 ہندو، پھر پکڑا انہیں کال کوٹری میں ڈالا، یہ 3 ہندو اور 7 مسلمان پیچھے نہیں ہٹے، جا کے کال کوٹری میں پڑ گئے۔ گورنمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑا، یہ کہا اچھا 2 اذان مگر اتنی زور سے نہ دیا کرو، تب باہر نکلے۔ یہ مسلمان اور ہندو کی پیار و محبت کا کردار تھا۔ آج نفرت کی سیاست کو دیکھو، تھوک دو اس سیاست پر، وہ جو پیار و محبت کی تعلیم تھی وہی اصول کی جان تھی۔ میرے بھائی آپ اس چیز کو سمجھیں، اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کریں، ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے قریب کریں، ان کے خوشی اور غمی کے اندر آپ شریک ہیں۔ آپ اگر اسلام کی اس تصویر کو پیش کریں گے تو انشاءاللہ مستقبل میں بہت خیر ہوگی اور ہمارا ملک سرسبز و شاداب ہوگا۔ وآخر